آج کی پریس بریفنگ میں بار ڈڈیال، پریس کلب ڈڈیال، میر پور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور معززین علاقہ کو شارٹ نوٹس پر تشریف لانے پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی پریس بریفنگ گزشتہ دنوں ایک ہولناک واقعہ رونما ہونے اور اس واقعہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ مورخہ 10 ستمبر 2022 کی صبح تقریباً 11:15 بجے وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال میں بن سائیں کے مقام پر رہائش پذیر ہیں، انہیں 2 مسلح موٹر سائیکل سوار جو پولیس کی یونیفارم میں آئے اور گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کیس ایک بلائنڈ کیس تھا اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کی مدد، سینئرز کی رہنمائی اور ہماری پولیس کی دن رات کوشش کے باعث ہم نے اس بلائنڈ مرڈر کو 3 دن میں ٹریس کیا اور 6 دن کے اندر ہم نے اس میں ملوث سرغنہ سمیت 3 اجرتی قاتل گرفتار کیے۔ وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال بار کے رکن ہیں، ان پر اس واقعہ سے قبل بھی 19 اپریل 2022 کو ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ قتل کے واقعہ میں ملوث ہم نے اس وقت تک 3 ملزمان گرفتار کیے ہیں، جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ جو اسلام آباد بار کے رکن ہے اور حمید اللہ پٹھان جو کرک کسکونتی ہے۔ یہ لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ دیگر 2 ملزمان جو اندرون ملک ہیں اور جو ملک کے باہر ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہر صورت قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی گئی ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مقتول وقار الطاف کا اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ زمین اور پیسے کا جھگڑا ہے۔ اسی تناظر میں انہی ملزمان نے 20 اپریل کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ میری تعیناتی سے پہلے کا تھا۔ ملزمان واقعہ کر کے سہسا کے راستے فرار ہو گئے۔ اس واقعہ کا ماسٹر مائنڈ جو پاکستان کے اندر اس ساری پلاننگ میں شامل تھا وہ بلال ایڈوکیٹ ہے، جس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے مختلف اوقات میں 13 لاکھ، 8 لاکھ اور 2 لاکھ، اس طرح کل 23 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ قتل کے واقعہ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 24 اگست کو بلال ملزم اپنے ساتھی ملزمان کے ہمراہ یہاں پر آیا اور مقتول کے گھر کی مکمل ریکی کی۔ اس کے بعد جس دن وقوع ہوا اس دن بھی بلال اپنی کار پر خود آیا۔ اس واقعے کے لیے اس نے ایک ہونڈا موٹر سائیکل اپنے نام نکلوایا، 2 9mm پسٹل اس نے خریدے، پولیس کی یونیفارم لی اور پلاننگ کے تحت ہونڈا موٹر سائیکل ایک حمید اللہ ملزم ہے جو گرفتار ہے اس کو دیا تاکہ وہ ڈڈیال پہنچائے، اور خود اپنے پیشے کے اعتبار سے وکالت کرتا ہے۔ اس نے اپنا وکیلوں والا ڈریس پہنا اور ساتھ اپنی فائلیں رکھی تاکہ بوقت ضرورت یہ تاثر دے سکے کہ وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ڈڈیال جا رہا ہے۔ اس طرح ایک ملزم موٹر سائیکل پر آیا اور باقی 4 ملزم بلال، محسن بٹ، حسن بٹ اور
عمر جٹ حمزہ، یہ 4 کار پر آئے۔ ڈڈیال میں پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل جو 2 شوٹرز تھے حسن بٹ اور حمزہ ان کے حوالے کیا، ان کو اسلحہ بھی دیا اور پولیس کی یونیفارم بھی دی۔ وہ موٹر سائیکل پر ڈیم کے کنارے چلے گئے، جہاں جا کے انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے دروازے پہ دستک دی۔ مقتول کی بیوہ سیرش وہ آئی، اس سے انہوں نے کہا کہ مقتول سے ہم نے کسی عدالتی نوٹس پہ سائن کروانے ہیں۔ اس بہانے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور مقتول کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزمان کا منصوبہ تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کیا جائے تاکہ واقعہ کے شک کسی اور طرف چلا جائے۔ واقعہ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سوار دونوں ملزمان 18 روڈ پر بلال کے پاس پہنچے اور اس کی کار میں بیٹھ کر واپس یونیفارم تبدیل کی اور اپنے جو پہلے والا ایڈریس تھا اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 30 اپریل کو جو اقدام قتل کا واقعہ ہوا وہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے فائرنگ کر کے مقتول کو گھر سے کوٹ جاتے ہوئے راستے میں شدید زخمی کیا تھا۔ ملزمان نے تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کے تیسرے بھائی غفار انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے بھی 2 لاکھ روپیہ برطانیہ سے وصول ہوا تھا، لیکن اتفاق سے غفار اپنے پروگرام سے 2 دن پہلے برطانیہ چلے گئے تھے، جس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی ہے، ملزم بلال کے موبائل فون سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسیجز ملے ہیں جس سے واقعہ کرانے کا شواہد اور ثبوت مقتول کے بھائی اسرار اور سکندر کی طرف جاتے ہیں۔ ڈڈیال میں اس طرح کے واقعات قبل ازیں بھی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جس میں ایک طرف وکلا برادری اور ساری عوام علاقہ کی پولیس سے امیدیں وابستہ تھی، دوسری طرف یہ ایک گمنام اور مشکل ترین کیس تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے دن رات محنت کی۔ پرائم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سارے افسران ہمہ وقت مجھ سے اس بارے میں پروگریس پوچھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے سرخرو ہیں۔ اس سارے کیس میں تفتیش کے دوران میرے ساتھ جن پولیس افسران نے دن رات کام کیا، ان میں راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل ایس پی صاحب، ڈی ایس پی انصر، زہیب طاہر سب انسپکٹر جس نے سب سے ایفیشینٹلی کام کیا، عدنان صابر سب انسپکٹر، عمار ڈار اور باقی ہمارا جو عملہ ہے۔ پورا 1 ہفتہ ہم اسلام آباد، پنڈی اور اس ایریے میں ہم ان ملزمان کو ٹریس کرتے رہے اور انہیں گرفتار کیا۔ انشاءاللہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کیس آپ نے پولیس نے بڑی محنت سے ٹریس کی ہے، اس کی بنیادی سر اس قتل کی کیا وجہ ہے، اور جو پہلے بھی حملے ہوتے رہے اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں۔ کیا یہ زمینوں کے معاملات ہیں، کیا ہمارے محکموں کی بھی نااہلی ہے؟ کیونکہ اگر زمینوں کے معاملات وقت پہ یکسو ہو جائیں تو لوگوں کی خاندانی دشمنیاں بھی نہیں بڑھتی، کوئی ایسا فیکٹر ہے اس میں؟ لیکن چونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا پہلا مرحلہ ہے، ابھی ملزمان کو گرفتار ہوئے آج 3را دن ہے، آگے فردر انویسٹیگیشن ہوگی، انشاءاللہ جو بھی فیکٹس ہوئے ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس وقت تک جو تفتیش کی ہے وہ بھائیوں کے درمیان پیسے اور زمین کا جو لین دین تھا، کوئی اتنا بڑا لین دین بھی نہیں تھا،
لیکن انا کا مسئلہ ضد اور بدقسمتی تھی کہ اس انتہا تک چیزیں پہنچ گئی. صاحب ایک سوال ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جو سسپیکٹ ہیں برطانیہ میں سکندر اور اسرار، کیا ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہم ضرور کیس بنائیں گے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہم پوری ایفرٹ کریں گے. اس میں بیوہ نے دو لوگ جو ان پہ شک ظاہر کیا تھا، ایک ٹھیکیدار محمود، ایک ملک اظہر. ٹھیکیدار محبوب جو ہے وہ مقتول کے کزن ہے، اور جو اظہر ہے وہ گجرات کا سکونتی ہے جہاں پہ ٹھیکیدار ہے. ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہم نے ایکچوئل جو ملزمان ہیں ان سے کی ہے، فی الحال ان سے کوئی لنک نہیں نکل رہا. دیکھیں میرے پاس مقتول فرسٹ ٹائم قتل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے کے صدر بار بھی آپ کے جڑیال والے ساتھ تھے، اور میں نے فرسٹ ٹائم اس سارے کیس کی ڈیٹیلز لی، اور میں نے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں اس وقت جو ایس ایچ او تھے وہاں سے ان سے بھی ساری انفارمیشن لی. ابھی ہم اس پہ پروسیس کر رہے تھے کہ کتنے ملزمان اس میں گرفتار ہوئے، کہاں کہاں اس کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں. اسی دوران دوسرا واقعہ ہو گیا. اگر پہلے واقعے کی تفتیش کے دوران یا کسی ایسی چیز میں کوئی پولیس آفیسر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف انکوائری بھی ہوگی، اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی. جی بالکل، ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. وہ پچھلے مہینے 16 اگست کو ایک ایم او یو سائن ہوا ہے اور بل بھی پاس ہوا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ جس حد تک وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوا اس پہ ہم ضرور کوشش کریں گے. ایس ایس پی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک سوال اسی ملتا جلتا جو پہلے ہوا ہے کہ جب اس وکیل صاحب کو پہلا حملہ ہوا ہے اس وقت اگر یہ ملزمان پکڑے جاتے تو آج یہ اس کی جان نہ جاتی. آج اگر پولیس نے اس ایفیشنسی سے کام کیا ہے کہ اس کے قاتل پکڑے گئے ہیں، اگر اس سے پہلے ملزمان پکڑے جاتے تو آج اس کی جان نہ جاتی. کیا وجہ ہے کہ پولیس آج زیادہ ایفیشینٹ ہے یا اس وجہ زیادہ ایفیشینٹ ہے؟ لیکن میں نے پہلے بتایا کہ جو پہلا اپریل میں واقعہ ہوا تھا اس وقت میں یہاں پہ تعینات نہیں تھا، تو جو یہاں پہ تعینات تھے اس کا جواب تو بہتر وہ دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے بلا شبہ جس طرح آپ نے ایفرٹس کیے ہیں، جتنی 6 ڈیز لنگ مرڈر کے اسپیس کیا ہے، آپ کے پورے اسٹاف کی بہت بڑی کاوش ہے. باوجود وسائل کے باوجود اور نفری کی کم ہونے کے باوجود بہت بڑی کاوش ہے. اس پر میں آپ سب کو، آپ کی پوری ٹیم کا ساتھ تھینک یو. سر ایک کوشچن ہے، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں گجرال کے اندر جو پولیس اسٹاف ہے وہ انتہائی کم ہے. میری نقطۂ نظر سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی محدود وسائل اور کم اسٹاف، پولیس نفری نہ ہونے کے برابر اور کی دنگلی اور فلاق چیک فورس ہے. جہاں پہ کوئی پڑتال کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ مرڈر ہوا اس وقت جہاں پہ رجسٹر رکھا گیا ہے وہاں آنے جانے والوں کے نام درج ہونے لگے، اور شناختی کارڈ چیک ہونے لگا، جانچ پڑتال ہونے لگی. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ایک گلو چوکی بھی بند ہے سینسا. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے آدھے گھنٹے بعد جب وہ ملزمان دنگلی کراس کر گئے اس کے بعد وہاں پہ میسج آتا ہے کہ یہ آپ ناکہ لگائیں گے. اس میں چیک کریں کہ اس کو کوئی حل. لیکن کمی وسائل کے باوجود ہم نے یہ کیس ٹریس کیا، اور اسی طرح پچھلے مہینے میں ایک بہت بڑی یہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، الحمدللہ وہ بھی ہم نے ایک ہفتے میں ٹریس کی. یہ ملزمان بھی ہم نے گرفتار کیے. ان کے قبضے سے ہم نے وقوع میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برآمد کیا، 2 پسٹل برآمد کیے، پولیس یونیفارم برآمد کی، وقوع میں استعمال ہونے والی کار برآمد کی. تو یہ ساری چیزیں محدود وسائل کے باوجود ہم کر رہے ہیں. بے شک.
اس پہ خوش ہونا چاہیے آپ کو. اس میں اضافہ کر دیا جائے. سر ایک سوال ہے کہ اس جو یہ کیس ہے اس میں مختلف وکلاء کو بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں. ان وکلاء کی جو دھمکیاں تھیں جو وہ ملزمان دیتے رہے ہیں جو مرکزی ملزمان ہیں اس کے حوالے سے وکلاء کو تحفظ دینے کے پولیس کی کیا پالیسی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کیس میں ایک چھوٹی سی کوتاہی بھی دنگلی چیک پوسٹ سے سچی بات ہے ہوئی ہے کہ وہ ملزمان ان سے نکل گئے تھے، مگر آپ کی جو کامیابی ہے یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کوتاہی کو ہم گنتی میں نہ ہلائیں تو بہتر ہے، مگر ضرورت ہے اس امر کی کہ وہاں پہ تھوڑی سی مزید نفری بڑھائی جائے یا ان کو مزید کوئی چوکس کیا جائے تاکہ ملزمان اس طرح واقعات کے بعد نہ نکل سکیں. اور دوسری سر میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میں سچی بات ہے اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں بہت زیادہ خوف پھیلا تھا. میرے یہ دوست جاوید چودھری صاحب انگلینڈ سے آئے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ میں نہیں آ رہا اس واقعے کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے. اس طرح کے اور بہت سے لوگ آنے سے ڈر رہے تھے، مگر پولیس کی اتنی بڑی کامیابی ہے یہ کہ اس جو میں آپ دانگلی سب چیک پوسٹ کا ایشو نفری کا ایشو نہیں ہے. دانگلی چیک پوسٹ ایسا اسپاٹ ہے جو ڈیڈ ایریا ہے جہاں پہ نہ وائرلیس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے نہ موبائل کے سگنل آتے ہیں. ناکہ بندی ہوئی لیکن ناکہ بندی کرانے کے لیے ہمیں جو ملکہ اس کے تھوڑے فاصلے پہ ایکسائز کی چیک پوسٹ ہے وہاں پہ پہلے ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، وہ پھر آگے جا کے کنوے کرتے ہیں چیک پوسٹ پہ. یہ اس جگہ کی اس کی پرابلم ہے کہ وہاں پہ سگنلز نہیں آتے. سر واقعات اطلاع کے تحفظ کے حوالے سے واقعات کے بعد پولیس متعلق نظر آتی ہے. آپ ضلع نیتو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ڈڈیال میں پولیس موجود ہے، نہ ہی تو آپ کا وہ منگلا والا پوائنٹ ہے وہاں سے کسی کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے ٹرک کی سمیت. ابھی ڈڈیال میں تو 500-700 مانگنے والے چوڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے. آپ کے گیٹ پر بھی اس طرح ہے، آپ کی گیٹیں بھی لگی، اس کے باوجود جو غیر ریاستی غیر ملکی لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں. اس سے کیا حکمت ہے کہ ہر واقعے کے بعد پکڑ کے وہاں پہ یہ ہم نے یہ کام کر دیا. اس پہ حکمت عملی بڑی کلیئر ہے. اس میں ساری ذمہ داری آپ پولیس پہ نہ ڈالیں نا. اگر مانگنے والے آتے ہیں یا وہ کہیں پہ رہتے ہیں یا غیر سکونتی یا کرمنلز کو پناہ تو مقامی لوگ دیتے ہیں، پولیس تو نہیں پناہ دیتی نا. پولیس تو انسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے پھر مالک سے پوچھنا شروع کر دیا، پتہ چلتا جی ہم رجسٹرڈ رکھے ہوئے تھے. تو اس میں میری یہ ہے کہ مطلب لوگوں کو بھی جو اخلاقی ذمہ داری قانونی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اکیلی پولیس کچھ نہیں کر سکتی جب تک لوگوں کا تعاون اور ان کی پوری ہمدردی اور اپنی ذمہ داری شامل نہ ہو. سر رجسٹریشن کا عمل پھر وہ شروع میں سختی سے کریں گے یا اسی طرح رہے گا جس طرح اس کے ساتھ؟ رجسٹریشن کا عمل پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. پرابلم تب ہوتی ہے جب ایک بندہ ہم رجسٹر کر لیتے ہیں تو مالک بلڈنگ جو ہے وہ دوسرے دن یا ہفتے بعد بندہ چینج کر دیتے ہیں، لیکن پولیس کو وہ نوٹ نہیں کراتے کہ پہلا بندہ چلا گیا دوسرا آ گیا. وہ جب کرائم کر کے چلا جائے گا پھر مالک کو پریشانی لگے گی. پھر اگر ہم مالک کے خلاف کیس رجسٹر کرتے ہیں پھر بھی شہری کہیں گے جی مالک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ہر بندے کو. سر آپ نے یہ کہا کہ سہولت نہیں ہے، دیگر سہولیات نہیں ہے، تو اس پہ سر کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا وہ ناردن ایریا کہ وہاں پہ کوئی سروس کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، یا وہاں پہ ایک روٹ بھی پڑا ہوا ہے جس میں کافی جدید چیزیں وہ اس کے ساتھ بکسا پڑا ہوا ہے، اس پہ کام نہیں لیا جا رہا. اس پہ کیا کریں گے؟ اسی طرح کھلا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں وہ میں نے بتایا کہ وہ ڈیڈ پلیس ہے، اس میں میرے بس میں نہیں ہے. موبائل کمپنیاں جتنی اب پاکستان بیسڈ ہیں وہاں پہ موبائل کمپنیوں کا نیٹ ورک سگنل نہیں آتے. ہماری جو وائرلیس کمیونیکیشن ہے وہ اسپاٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ یہ ایشو چل رہا ہے. وہاں پہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کی سپلائی ہو، اور جب الیکٹریسٹی کی سپلائی ہو تو ہم ایس سی او سے ریکویسٹ کر کے جو لینڈ لائن نمبر ہے وہ وہاں پہ انسٹال کیا جائے. دوسرا سر یہ ہے کہ وہاں پہ صرف سپاہی ہوتے ہیں، آپ کے کوئی اے ایس آئی لیول اے ایس آئی بھی ہے وہاں پہ، اے ایس آئی لگا ہوا ہے، انصر نام ہے اس کو. ایک آخری سوال ہے میرا. وکلا ابھی بھائی صاحب نے جو عدنان صاحب نے سوال پوچھا تھا وکلا کے تحفظ کے بارے میں، تو ان میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے. وکلا کی حفاظت بھی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی عام شہری کی ہے. تو ہر انسان کے ساتھ ہر وکیل یا ہر شہری کے ساتھ پولیس والا نہیں لگایا جا سکتا. اپنی حفاظت کا خود بھی انتظام کرنا چاہیے. جو پولیس کے وسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ہماری دن رات کی کوشش ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے. اپنی حفاظت ابھی مقتول چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو تھریٹس بھی مل رہی تھی، پہلے قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ساری سچویشن سے واقف بھی تھے، اور گھر میں چوکیدار کام کرنے والا کسی طرح کا کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا، دونوں میاں بیوی رہ گئے. تو احساس ذمہ داری جو ہے وہ خود بھی کرنی چاہیے. ایک تو سر بلوچ چوکی بھی بند پڑی ہوئی ہے، دوسرا میرا ساتھ ایک
دیا تو یہ سوال ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اڈا جو پاکستان ہے ان کو یہ ہدایات ہیں کہ وہ جانے آنے جانے والوں کو چاہے جو باہر سے آئے یہاں سے جائے کسی رجسٹریشن کریں وہ ایک پرچی ہوتی ہے اس پرچی پہ ان کو نام درج کریں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا کیا اگر نہیں ہو رہا تو اس مادے سے ان کو جو احکامات جاری کیے جائیں گے؟ دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ 2015 میں بنا تھا اور ابھی تک اسی طرح انٹیکٹ ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں یقیناً کہیں نہ کہیں اداروں کی غفلت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں، اس کو امپلیمنٹیشن پہ پوری طرح کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو. سر میرا سوال نہیں ہے، بہرحال صافی برادری نے سوال کیے ہیں، اس کے برعکس جو ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں مین مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو لوگوں نے کیا نام ہے کورونا کے دوران ماسک پہنے تھے، آج تک وہ روٹین بنا لی ہے نا لوگوں نے، اب تو کرونا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ ماسک جو ہے نا یہ نہیں پہننے چاہیے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. پولیس کے لیے مشکل ہوتا ہے کس آدمی کو، جیسے انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پر تو سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، لاکھوں لوگ آر پار آتے جاتے ہیں. جہاں تک ابھی جیسے کل میں نے ایک نیٹ پہ پڑھا تھا کہ میرپور میں دو خواتین جو ہے واک کر رہی تھی صبح تو وہاں پہ کوئی موٹر سائیکل سوار ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ کر رہے تھے. میرپور کی اتنی اسٹریٹ ہے کہ اتنی پورے ضلع کی نفری نہیں ہے کہ ان چیز پہ کنٹرول کیا جائے. کچھ ہمارے معاشرے کی ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے. کسی ادارے میں محکمہ پولیس میں نے بھی تقریباً 12 سال گزارے، تو کسی دور میں غیر میں یہ لوگ ہمارے یوکے میں رہتے ہیں، بالخصوص تحصیل میرپور اور ڈڈیال کے لوگ، ان کا یہ والا ہوتا تھا جی کہ وہاں پہ کوئی اگر مرڈر وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو صرف پولیس اسی بندے کو ٹریس کرتی ہے کہ جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت اس طرح کے وسائل نہیں تھے کہ متعلقہ بندے کو ہی ٹریس کیا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ شکر ہے آپ جیسے پڑھے لکھے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج اس ادارے کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مار پڑی ہو. اور یہاں سے وہاں پاکستان میں ملزمان کا چلا جانا اور ان کو اتنی فی الفور گرفتار کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب جو ہے لوگوں کو اس بات کا بے شمار کے سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وکلا برادری بھی ہے، صحافی بھی ہیں، ان کو یہ کم از کم پتہ چل گیا ہوگا کہ جیسے یوکے میں پولیس ٹریس کرتی تھی متعلقہ بندے کو ہی، اسی طرح ہمارا ادارہ یا آپ جیسے جو دانشمند افسران والا ہیں ان کی سرپرستی میں تو یہ کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ ادارہ محکمہ پولیس کا ادارہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور نبوت میں ہوا تھا ظلم و جبر کو ختم کرنے کے ماسک والی گل کر اور ٹھیک ہے جی کریں. اور یہ تا یاد جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ رہے گا. بہت شکریہ آپ نے جو الفاظ ادا کیے. جہاں تک ماسک کا تعلق ہے تو وہ اس میں وہ بھی ذمہ داری پولیس کی ہے کہ ماسک لوگ نہ پہنے. اس میں لوگوں کو بھی جو بیمار ہے یا جس کو الرجی ہے وہ تو پہن سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اگر پہن رہا ہے تو اس پہ پولیس کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی اور صاحب کا کوئی سوال؟ سوال کوئی نہیں ہے. ہم سب ابران گڈیالی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ہے اگر ان کو ملزمان کو جغرافیکلی ایسی باؤنڈریز ہیں کہ وہ یا گڈیال کے اندر پکڑے جاتے ہیں یا گڈیال سے باہر جا کے پکڑے جاتے ہیں. پکڑ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. آپ ہی پکڑ لیتے ہیں. ٹیمپر تو اس ساری چیز کے باوجود ہم نے اس کو گاڑی بھی پکڑ لی اور بندہ بھی پکڑ لیا. اس پولیس جو دان گلی ہے جو وہاں جن کی ڈیوٹی تھی ان کا بھی تو فرق ہوتا ہے. اس میں ایک پولیس آفیسر کی حد تک میں نے لیا، ایک پولیس ملازم کی حد تک میں نے اس پہ ایکشن لیا. ادھر اگر 5 سال
السلام علیکم سر بڑی محنت و انتھک کوشش ہے چلو ساری انتھک محنت و کوشش ہے جس وجہ سے بندے ٹریس ہوئے. میرا ایک سوال ہے سیکنڈ ٹائم جڑا نا جس وقت وہ بندے سہولت کار اور دوسری چیزاں پیسے ٹریس ہوئے سن لیکن اس وقت جڑے بندے کیوں نہیں ٹریس ہوئے ماڑا ایک سوال یہ ہے لیکن تساں انہوں جڑے پہلے جڑے بھی بندے آئے سن جڑے متعلقہ لیکن انہوں نے واسطے ایک سوال ہے کہ اس وقت کیوں نہیں ٹریس میں بھائی ہاں جی اس میں انہیں کے لیے 2 لاکھ روپے بھیجا گیا تھا ان کو مرضی لیکن یہ چیز لائی ہے مقتول کی بجلی بند ہے جڑے پہلے ایس ایس پی صاحب ایسے انہوں نے 2 روپے رکھے ہوئے تھے سوال انہوں نے متعلق ہے کہ اس وقت کتنی کوشش کی تھی یا نہیں جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو بہت ساری چیزیں آئیں گی جس پہ انکوائری ہوگی یا جو بھی اس پہ ہم جو بھی اس کی فیکٹ سامنے آئیں گے ہم سینئرس کو بھیجیں گے اس پہ پھر جو بھی ایکشن لیتا ہے وہ سینئرس کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ باہر سے آدمی آئے تھے لیکن پھر وہاں مقامی بھی کوئی نہ کوئی آدمی انوالو ہوگا یا کوئی سہولتکار ہوگا. اب جو اس وقت مقامی لوگوں پہ شک تھا وہ تو گرفتار ہوئے تھے مقامی جن لوگوں پہلے تھا مقامی جن لوگوں پہ اس وقت شک تھا وہ تو پولیس نے تفتیش کی لیکن جو کرمنلز تھے یہ گرفتار نہیں ہوئے تھے. اس حوالے سے ابھی چونکہ یہ گرفتار ہو چکے ہیں ان سے انویسٹیگیشن ہوگی اور جو بھی فیکٹس آئیں گے وہ آن ریکارڈ ہوں گے. اس میں کسی پولیس آفیسر کی سینئر کی یا جونیئر کی کوئی قصورواری یا ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ ضرور پروسیڈنگ ہوگی. کوئی اور بات کرنی ہے بس یہی ہے. لیکن ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب نے انتھک کوشش کی اور جس وجہ سے یہ آدمی ٹریس ہوئے لیکن ایک آدمی جو ٹارگیٹ کلر تھا گرفتار ہوا. لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوسرے کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ باہر ہے وہ بھی اس باقی وضاحت یا میرے لیے وہ اپنے ناک سامنے اس واقعے میں ابھی 2 ملزمان ہم نے گرفتار کرنے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ یہ چیز وقت سے پہلے ہائی لائٹ نہ کر دی جاتی تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی گرفتار کر لیں. آنے کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم بنی اور جو بھی اس میں ملازم صاحب صحیح رکھے انشاءاللہ چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک کے باہر ہے ضرور قانون کے دائرے میں لائیں گے. سر ایک سوال ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ساجد کو پکڑا تھا آپ نے پہلے بھی اسی طرح کورٹ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے کرم سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا. اس کے بعد یہ بات میری یہاں پہ یہ کرنا نہایت ضروری اس لیے سمجھا ہے کہ یقین کریں جو ہماری پولیس نے ایفرٹس کی ہیں اور جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے قابل تحسین بھی ہے. میں ایس ایس پی صاحب کا بالخصوص اور تمام پولیس آفیسران کا اور کانسٹیبلان کا جنہوں نے اس انویسٹیگیشن میں حصہ لیا جو ڈڈیال سے مختلف جگہ پہ ساتھ ان کے گئے اور جس طرح اس وقوع کو ٹریس کیا ان کا نہایت شکر گزار ہوں. یہ
دیکھیں پولیس کا کام ہے یہ کام کرنا، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے جو جدید ترین ممالک ہیں جن میں جدید ترین سہولیات ہیں وہ ممالک بھی ناکام ہو جاتے ہیں بعض اوقات ملزمان کو گرفتار کرنے میں. تو یہ سارا کریڈٹ میں ایس ایس پی صاحب کو بالخصوص دوں گا کہ پہلے دن سے ہی انہوں نے ہمیں تسلی بھی دی، اور یہ بات انہوں نے پہلے دن ہی سب سے شروع کیا، مجھے اپنے پاس بٹھا کے کہا کہ آپ کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور ڈڈیال بار کے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، آپ ڈڈیال عوام علاقہ کا شکریہ ادا کروں گا، وائس چیئرمین صاحب بار کونسل ان کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی نہایت اہم رول ادا کیا. جب ایس ایس پی صاحب سے میں نے بات کی کہ بار کے دوست نہایت غمزدہ ہیں، وہ روڈوں پہ آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ پولیس کو ادھر انگیج نہ کریں، ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعہ کو اس دفعہ ٹریس بھی کریں گے اور ملزمان کو گرفتار بھی کریں گے، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. تو میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے. میں عوام علاقہ بار ایسوسی ایشن ڈڈیال کی طرف سے جناب ایس پی صاحب، میں آپ کا پہلے بھی معترف تھا، آپ یقین کریں دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لیں کہ اس طرح کے واقعات آپ نے ہمیشہ ٹریس کیے ہیں. آپ نہ صرف ڈڈیال کے لوگوں کے لیے بلکہ آزاد کشمیر کے لیے آپ سب آپ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی بھی مستحق ہے. اور آپ یقین کریں آزاد کشمیر پولیس کا دستارہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہمارا ہمیشہ تعاون رہے گا. آپ ڈڈیال بار کی جب بھی کوئی بھی ڈیوٹی لگائیں گے ہم ادا کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لوں گا. عوام علاقہ بار ایسوسی ایشن ڈڈیال اور یہاں پہ صحافی برادری ہے جو انہوں نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے. آپ سب کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ جب میں نے فون کیا کہ اس کو ابھی خبر بریک نہ کریں تو دوستوں نے فوری طور پر وہ ڈیلیٹ بھی کی، اور مثالی کردار رہا تمام لوگوں کا، اور بالخصوص صحافیوں نے. اس وقت اگر آپ یہ بریک کر دیتے تو نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات انویسٹیگیشن میں. آج وقت کا بہت شکریہ. ناظرین احمد سائیکل استعمال کرتا سی ایسے لکھا بھی ہے گاڑی استعمال کرتی ہے. ناظرین ساتھ تک اس میں گاڑی استعمال کرتی ہے اس طرح جرا 579 نمبر ہے ایس ایف جرا 500 سی جرا اسی 5 ختم کری کے ویٹ کری اڑے ہے گاڑی ناظرین استعمال ہوئی ہے.